کچھ دنوں سے نیوز چینل سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ایک لڑکی جسے ساس جو کہ سگی خالہ بھی تھی اور نن نے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لاش بھی بوری بند کر کے بہا دی۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی اور ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ ہسبینڈ بیرون ملک مقیم تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ کہانی اتنی ہولناک ہے کہ انسان لرز جاتا ہے کہ کوئی اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی درندگی، کیا انسانی جان اتنی سستی ہے؟ اب جو بھی کہا جائے کیا جائے، نہ وہ نقصان پورا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مداوع، لیکن اس گھٹن زدہ اور بدبودار نظام کی حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے کہ اس غیر فطری نظام میں کوئی سکون سے کیوں کر رہ سکتا ہے جہاں میاں بیوی کی محبت پر حسد یا عدم تحفظ ہو جائے۔ اس رشتے کو رب نے سکون کے لیے اور تکمیل ایمان اور پھر اگلی نسلوں کے لیے ایک پرسکون ادارہ بنایا ہے۔ وہ بس آپس کی فضول قسم کی چپکلش کی نظر ہو جائے، نہ تربیت ہو پاتی ہے اور نہ سکون، اور مرد جو ہے پتلی تماشا بن کر صرف احتسابی عمل سے ہی گزرتا رہتا ہے یا پھر راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور دوسرا ظلم بیوی کو سسرال کے حوالے کر کے خود کماؤ پوت بننے نکل جاتا ہے۔ کہاں سے ٹھیک کریں یہ گھٹن؟ صرف انڈو پاک میں ہی ہے، اور اسی کی وجہ ہندوانہ جاہلانہ نظام تھا جس نے عورت کو پاؤں کی جوتی بتایا، اور الگ ملک تو بن گیا مگر وہی رواج اس ملک میں بھی چلے آئے اور اب مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لڑکا کمائے، فائنینشلی اخراجات اٹھانے کا بندوبست کرے، اس کا مکلف ہو تو اپنی رہائش کا انتظام کرے اور سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اپنی دلہن لے جائے۔ نہ بارات، نہ ڈھول ڈبنکا، اور ولیمے کا کھانا، ولیمے کا فنکشن اس کے نکاح کا اعلان ہے۔ دوسری طرف دلہن کے لیے نہ لاکھوں کے جوڑے کا سر درد اور نہ جہیز بری کی رسومات پہ فضول خرچیاں۔ دونوں محبت اور سادگی سے اپنا گھر بسائیں اور چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ پیرنٹس سے ملیں، ان کی خدمت کریں، لیکن اپنا سسٹم الگ رکھیں۔ صرف یہی رستہ ہے سکون قائم رکھنے کا۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے گھر بنا کر بچوں کی نسلوں تک کو بھی اسی میں سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب ساتھ رہیں، بھائی چارہ ہو، بلا بلا بلا۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کے قریب رہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ قریب ہے لیکن احترام ہی ختم ہو گیا تو کیا فائدہ؟ دور رہ کر احترام اور محبت قائم رہے وہ بہتر نہیں؟ دین نے تو دیور، نندوئی، بہنوئی سب کو غیر محرم قرار دیا ہے۔ آپس میں بے تکلفی نہ ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب کم از کم رہائش الگ ہو۔ ہر وقت جڑ کر رہنے والے اور ان کی اولادیں آپس میں کیا بے تکلف نہ ہوں گی؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ مستاق ہم سب اپنے لیے تشریح بناتے ہیں اور مول کرتے ہیں اور پھر بھیانک نتائج سمیٹتے ہیں۔ مان لیجیے آنے والی لڑکی کو سب کا مزاج سمجھنا، دیور نندوں کی خدمتیں کرنا اور ان کے مطابق چلنا آپ کی خواہش اور ڈیمانڈ ہے، ورنہ والدین کی دی گئی ٹریننگ سے ہر لڑکی اپنا سب کچھ خود کر سکتی ہے اور یوں ہی گھر بنتے ہیں۔ باقی سب تعویلیں ہیں، اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ بھی مداخلت ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ ہر دونوں پارٹیز کی یہ سسٹم کبھی بھی فطری نہیں تھا، اسی لیے کبھی اس کے نتائج اور ثمرات نظر نہیں آ سکتے۔ محبت، امن، دوستی اور احساس سب کچھ ایک مناسب فاصلے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی بھی باؤنڈری لائن کو کراس کر کے نہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا ان سب کے لیے اس نظام کو اپنانے کے لیے سادگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ چھوٹے گھر، سادگی، خواہش والی اور محبت، نہ کہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جس کا اسلام بالکل بھی ترغیب نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے ہاں اکٹھے رہنے میں محبت ہے۔ ٹھیک، یہ محبت نہیں، یہ زبردستی ہے اور جاہلیت ہے۔